تاریخ کے اوراق میں یہ وہ رات ہے جب اللہ رب العزت کا عذاب زمین پر اترا، اور جو قوم صدیوں سے گناہ کے اندھیرے میں ڈوبی تھی وہ ایک لمحے میں تاریکی بن گئی۔ یہ کہانی ہے قوم لوط کی، یہ کہانی ہے ایک نبی کی تنہائی کی، اور یہ کہانی ہے اللہ کے اس فیصلے کی جس کے بعد وہ زمین آج بھی خاموش ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے شام اور فلسطین کے درمیان ایک سرسبز و شاداب علاقہ آباد تھا، السدوم جیتتا۔ یہ شہر ظاہری طور پر خوشحال، زرخیز اور آباد تھا، لن اس کی گہرائیوں میں ایک ایسی برائی پل رہی تھی جو اس سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی تھی۔ قرآن کریم سورہ الاعراف آیت 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم لوط وہ پہلی قوم تھی جس نے ایسا فعل اختیار کیا جو اس سے پہلے عالمین میں کسی نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنا ایک برگزیدہ نبی بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ایک صادق، امین اور صبر والے نبی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس قوم کو سیدھے راستے کی طرف بلانے میں لگا دی، لیکن اس قوم نے سننے سے انکار کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام برسوں سے اس قوم میں رہ رہے تھے۔ ہر صبح وہ اٹھتے، اللہ کا نام لیتے اور اپنی قوم کو سمجھانے نکلتے۔ وہ کہتے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ العنکبوت آیت 28 میں ان کا قول نقل ہوا ہے، کیا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ لیکن جواب میں کہے تھے تعنت۔ پھر سورہ الشعراء آیت 167 میں آتا ہے کہ قوم نے جواب دیا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ ایک نبی کو اس کی ہی قوم جلاوطنی کی دھمکی دے رہی تھی، اور اس نبی کے گھر میں ان کی اپنی بیوی بھی اس قوم کے ساتھ تھی۔ وہ اپنے شوہر کی دشمن تھی، ان کے رازوں کی منافق نگہبان۔ تنہائی کا یہ وہ لمحہ تھا جسے صرف وہی نبی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ کے پیغام کو اکیلے سینے میں اٹھائے کھڑا ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترے۔ لیکن پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے، جیسا کہ سورہ ہود آیت 69 تا 76 میں تفصیل موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے لیے بھنا ہوا بچھڑا پیش کیا، لیکن فرشتوں نے ہاتھ نہ بڑھایا۔ گھبرائیے مت، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے قوم لوط کے لیے نرمی کی درخواست کی، لیکن اللہ کا حکم ہو چکا تھا اور وہ حکم ٹالا جانے والا نہ تھا۔ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں صدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھا، خوبصورت مہمان، اور ان کا دل بھر آیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس بستی میں ان مہمانوں کو کیا خطرہ تھا۔ تاریخ الطبری کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام نے کوشش کی کہ انہیں خاموشی سے اپنے گھر لے جائے تاکہ قوم کو خبر نہ ہو، لیکن ان کی بیوی نے دھوکا دیا۔ اس نے قوم کو اشارہ دے دیا۔ قوم کا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف امڑ آیا۔ سورہ ہود آیت 77 میں آتا ہے، جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو لوط غمزدہ ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہو گیا اور کہنے لگے، آج بڑا سخت دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازے پر کھڑے ہو کر آخری بار سمجھایا۔ انہوں نے کہا، جیسا کہ سورہ ہود آیت 78 میں ہے، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ لنثبت جمر وابات اثر نرت۔ اور پھر فرشتوں نے اپنا اصل کام کیا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، اے لوط، برائمت، ہم اب کے رب کے فرشتے ہیں۔ لو آتن سے سورہ ودآت 81۔ اور اس ہجوم کی آنکھیں ایک لمحے میں چاندھیا گئیں۔ ان دائند و ان دوا۔ پھر فرشتوں نے حکم دیا، اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں نکل جائے اور کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، سوائے اب کی بیوی کے، جس پر وہی ہوگا جو ان لوگوں پر ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے۔ اور پھر سورہ ہود آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،